نہیں آ رہی. اچھا چلو ٹھیک ہے، آپ میرے پاس رہا کرو، میں اس قسم کے خواب دیکھتا رہتا ہوں، مجھے تعبیر دیا کرو. دانیال علیہ السلام وہاں رہنے لگے اور تھوڑے دنوں میں اللہ جل شانہ نے امت کے نکلنے کا راستہ بنا دیا. تو میری بات کو ذرا سمجھیے، میں نے یہ قصہ اتنا لمبا جو سنایا، مقصود قصہ سنانا نہیں. اللہ الصمد، یاد ہے بات؟ اللہ ایک ہے، ذات کے اعتبار سے بھی اور صفات کے اعتبار سے بھی. اور عبادت کے لائق کون ہے؟ دانیال علیہ السلام نے کیا بتلایا؟ جبین نیاز کس کے سامنے جھکائی جائے گی؟ جی سارے بولو ذرا. تو عبادت کے لائق کون ہے؟ ہمارا پہلا عقیدہ ہے اللہ ایک ہے، اور دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے. یہ ساری باتیں بتلاتا کون ہے؟ اس ساری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ یہ ساری باتیں ہمیں سکھاتے ہیں اللہ کے نبی اور رسول، اور اسی عقیدے کا نام عقیدہ رسالت ہے. کیونکہ ہم تو اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، ہم تو اللہ کی بات سن نہیں سکتے. اللہ کے نبی اللہ سے علوم لیتے ہیں، اور عبادت کا طریقہ کون بتلاتے ہیں؟ اللہ کے رسول بتلاتے ہیں. اسی عقیدے کا نام عقیدہ نبوت اور رسالت. اللہ نے اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام بھیجے. سب سے پہلے آنے والے حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور سب سے آخر میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 3 عقیدے ایسے ہیں جو تمام امتوں میں رہے ہیں: اللہ کی وحدانیت، وقت کے نبی کی نبوت اور رسالت، اور تیسرا عقیدہ عقیدہ قیامت. قیامت کس کو کہتے ہیں؟ جس طرح اللہ جل شانہ نے اس کائنات کو بنایا ہے، وہی مالک اس کائنات کو ایک دن مٹائے گا. جی اس کائنات کو ایک دن، بولے نا ذرا، اس کائنات کو ایک دن مٹائے گا. وہ اللہ اس کو ایک دن مٹائے گا. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ، ایک دن سور میں پھونکا جائے گا. سور کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے وہ سینگ ہے جس کو لے کر کون کھڑے ہوئے ہیں؟ اسرافیل علیہ السلام. پتہ کتنا بڑا فرشتہ ہے یہ جو اسرافیل علیہ السلام ہے نا؟ کتنا بڑا فرشتہ معلوم ہے؟ یہ جو قرآن کریم ہے نا، قرآن کریم یہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوا ہے. پورا قرآن کریم اسرافیل کی پیشانی پر لکھا ہوا ہے. اور اسرافیل کا ایک گھٹنا کھڑا ہے اور ایک گھٹنا اس نے بچھایا ہوا ہے، اور آنکھیں اس کی پیشانی پر لگی ہوئی ہیں. اور سور جو ہے وہ اس نے اپنے منہ کے سامنے رکھا ہوا ہے. اور یہ کتنا بڑا ہے؟ یہ اتنا بڑا ہے جتنا زمین اور آسمان کا خلا ہے جو اس کے منہ کے سامنے ہے. اس میں اسرافیل پھونک ماریں گے. یہ جو سینگ ہے اس میں اتنے سوراخ ہیں جتنے زمین کے ذرے ہیں. اسرافیل جب اس میں پھونک ماریں گے تو زمین پر زلزلہ آنا شروع ہو جائے گا. اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین لڑکھڑائے گی. زمین آہستہ آہستہ زمین و آسمان کے اس نظام کو لپیٹا جائے گا. اسرافیل اس انتظار میں ہے اور ہر وقت اس کی یہی عبادت ہے. جب حکم ہوگا تو سور پھونکے گا، پھر 40 سال تک دنیا پہ قیامت رہے گی، پھر دوبارہ سور پھونکے گا اور دنیا دوبارہ زندہ ہو جائے گی. جس نے پہلی مرتبہ زندگی دی وہ دوبارہ پھر زندگی دے گا. اس سارے پروسیس کا نام قیامت ہے. تو یہ 3 عقیدے ہر شریعت میں ضروری ہیں: اللہ کی وحدانیت، وقت کے نبی کی نبوت اور رسالت، اور عقیدہ قیامت کہ اللہ جل شانہ اس دنیا کو دوبارہ بنائے گا، اور بنانے کے بعد پھر ہر ایک کا حساب کتاب ہوگا. اور وہ نامہ اعمال ایک ایسی چیز ہے
قرآن کہتا ہے جب انسان اس کو دیکھے گا کہے گا مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کیسی عجیب و غریب کتاب ہے کہ اس میں کسی چیز کو چھوڑا نہیں گیا۔ اس کی طرف ایک مثال پیش کر کے اجازت چاہوں۔ مثال اس لیے دیا کرتا ہوں کہ اس سے ذرا مسئلہ سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، ہندوستان کے بادشاہ گزرے ہیں، سلطان محمود غزنوی، نام سنا ہے؟ محمود غزنوی ایک رات کو گشت کے لیے نکلا۔ محمود غزنوی گشت کر رہا تھا کہ راستے میں اس کو 3 چور مشورہ کرتے ہوئے ملے۔ محمود غزنوی نے بھیس بدلا ہوا ہے، یہ 3 چور بیٹھے مشورہ کر رہے ہیں۔ محمود غزنوی بہت ذہین انسان تھا، یہ بھی ساتھ جا کر بیٹھ گیا۔ کہا میں پوچھا کون ہے تو تمہارا ساتھی؟ کہا ٹھیک ہے تم بھی آ جاؤ۔ مشورہ کرنے لگے، مشورہ ہوا بھئی کون ہو؟ چور ہیں جی۔ کہاں جانا ہے؟ بادشاہ کے گھر۔ ٹھیک میں بھی چلتا ہوں۔ اب چل رہے ہیں، بادشاہ کے گھر میں مشورہ ہو گیا جانے کا۔ وہ بادشاہ نے کہا محمود غزنوی نے، خدا کے بندو بادشاہ کے گھر ڈاکہ ڈالنے جا رہے ہو، تو تمہیں کچھ آتا جاتا بھی ہے، کچھ چوری کر بھی لیتے ہو کہ نہیں کر لیتے؟ بادشاہ سمجھنا چاہتا۔ تو انہوں نے کہا ہمارے پاس بہت بڑا ہنر ہے۔ ایک سے پوچھا ہاں بھائی تمہارے پاس کیا ہنر ہے؟ اس نے کہا جب کتا بھونکتا ہے نا میں پہچان لیتا ہوں کہ کیا کہتا ہے۔ دوسرے سے پوچھا تمہارے پاس کیا ہنر ہے؟ اس نے کہا جی میرے ناک میں ایسی خاصیت ہے کہ میں خزانہ سونگھ لیتا ہوں کہ کہاں دفن ہے۔ تیسرے سے پوچھا، اس نے کہا میری آنکھ میں ایسی چیز ہے کہ میں سخت اندھیرے میں جس کو دیکھ لوں تو روشنی میں پہچان لیتا ہوں کہ وہی بندہ ہے۔ اب انہوں نے کہا جناب سرکار آپ جو ہمارے ساتھ جا رہے ہو آپ کو بھی کچھ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اب بادشاہ پھنس گیا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میرے پاس بھی ایک ہنر ہے۔ کہا یہ دیکھو میں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، اگر میری داڑھی ہل جائے تو جس آدمی کو پھانسی لگنی ہوتی ہے اس کی سزا معاف ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا چلو یہ تو کام بن گیا۔ اگر خدا نہ خواستہ پکڑے گئے تو اس کی داڑھی ہلائیں گے، کام بن جائے گا۔ اب چل پڑے، بہت توجہ سے بات سمجھے گا۔ مولانا روم جو ہے واقعہ لکھ کے ایک نتیجہ اخذ کرتے ہیں بڑا عجیب و غریب، یہ ان کا خاص وصف۔ اب جا رہے ہیں، راستے میں کتا بادشاہ کو تو کیونکہ تشویش تھی تو پوچھا ہاں بھائی کتا کیا کہتا ہے؟ تو جو کتے کی آواز پہچاننے والا تھا نا اس نے کہا جی کتا کہتا ہے خیال سے جانا بادشاہ تمہارے ساتھ ہے۔ خیال سے جانا بادشاہ تمہارے ساتھ ہے۔ اب بادشاہ نے کہا بھی یہ تو بڑا کام خراب ہو گیا۔ بادشاہ اس وقت کہاں آیا یہاں؟ اللہ کے بندو رات ہے، ٹھنڈ ہے۔ انہوں نے وہ بادشاہ کی باتوں میں آ، حالانکہ کتا صحیح کہہ رہا ہے، پہچاننے والے نے صحیح پہچانا جی کہ بادشاہ تمہارے ساتھ ہے۔ بادشاہ نے چکر دے دیا، کہا کہ بادشاہ محمود غزنوی یہ سخت سردی کی رات بادشاہ یہاں کیا لینے آئے؟ وہ باتوں میں آگے چل پڑے۔ خزانہ جو سونگنے والا تھا اس سے کہا ہاں بھائی، وہ بھی بڑا استاد تھا، اس نے ایک لمحہ لگایا اور محل کے پاس پہنچتے ہی کہا فلاں جگہ خزانہ تھا۔ بادشاہ دیکھ رہا ہے کہ معلوم نہیں۔ بادشاہ نے کہا اس طرح ہے کہ تم سن لگاؤ اور میں یہاں دیکھتا ہوں کوئی باہر سے آ نہ جائے۔ اب خود پیرے پر کھڑا ہو گیا اور پیرے پر کھڑے ہو کے اپنے بندے بلا لیے اور کہا کہ سب کو علیحدہ علیحدہ قید کرنا تاکہ یہ پتہ نہ چل سکے کہ سارا راز میں نے فاش کیا۔ چنانچہ سب آدمیوں کو علیحدہ علیحدہ گرفتار کر لیا۔ ہر ایک یہی سمجھ رہا ہے کہ پکڑے گئے ہیں بس۔ اب صبح ہو گئی، دربار بادشاہ کا لگ گیا۔ جو ہی بادشاہ کا دربار لگا، رات کو تو بھیس بدلا ہوا تھا محمود غزنوی نے، اب محمود غزنوی جو تھا اپنے اصلی لباس میں آ کر اپنے تخت پر بیٹھ گیا۔ قاضی نے پوچھا ہاں بھائی تم نے رات بادشاہ کے گھر میں سن لگایا؟ 2 آدمیوں نے کہا
بالکل نہیں، ہمیں پولیس والے ویسے پکڑنا بالکل نہیں لگایا. ہماری یہ مجال ہے، ہماری جرت ہے، ہم ایسا کر سکتے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے. ہم نے نہیں کیا، بالکل جھوٹ بول رہے. ان کو گواہ لاؤ، 100 باتیں کی. جو تیسرا تھا نا رات کو پہچاننے والا، اس نے کہا جی یہ غلطی ہم نے کی ہے، یہ غلطی ہم سے ہوئی. ہم نے رات بادشاہ کے گھر میں سن لگایا. قاضی بڑا تانا تھا. قاضی نے کہا سیاستاً تمہارے قتل کا حکم دیا جاتا. یہ جو شخص تھا جس نے کہا تھا کہ ہم نے سن لگایا ہے، قاضی نے کہا کوئی خواہش ہے؟ اس نے کہا ایک خواہش. بولو کیا خواہش ہے؟ اس نے کہا میں ایک لطیفہ سنانا چاہتا ہوں. اس ظالم نے ایسا لطیفہ سنایا کہ محمود غزنوی کی داڑھی ہل گئی. محمود غزنوی تو بیٹھا تھا. قاضی نے پتہ نہیں چلنے دیا. قاضی نے کہا چلو ہم تمہیں چھوڑ دیں. اب ان تینوں کو جب چھوڑ دیا گیا تو تینوں جو جانے لگے تو ان دونوں نے اس کو پکڑ لیا. تیرا بیڑا غرق ہو جائے، یہ تو اللہ کی طرف سے آج ہم چھوٹ گئے، ورنہ تو نے تو ہمیں پکڑوا دیا تھا، کیوں مانا تو؟ اس نے کہا میں کیسے منہ کر سکتا تھا؟ وہ جو بادشاہ سلامت بیٹھے ہیں، یہ جو بادشاہ سلامت بیٹھے ہیں جناب، رات سن لگوانے میں ساتھ تھے، مشورہ کرنے میں ساتھ تھے، کیسے مکر سکتا تھا؟ اب مکرنا ممکن نہیں تھا، کیونکہ وہ رات کو دیکھ کر صبح پہچان لیتا تھا نا. اس نے پہچان لی. اس واقعے کو لکھنے کے بعد مولانا روم لکھتے ہیں جب قیامت کے دن اللہ کے دربار میں انسان پیش ہوگا تو اپنی شاطر زبان سے گناہوں کا انکار کرنے کی کوشش کرے گا، ملمہ سازی کرے گا. فلاں مجبوری تھی، فلاں مجبوری تھی، فلاں مسئلہ تھا. جب یہ اپنی مجبوریاں بیان کرے گا، اعلان ہوگا الیوم نختم علی افواہہم، آج اس کی زبان پر مہر لگاؤ. وتکلمنا ایدیہم، آج ہاتھوں کو ہمارے ساتھ بات کرنے دو. وتشہد ارجلہم، آج پاؤں کو ہمارے ساتھ بات کرنے دو. انسان جب دیکھے گا میرے ہاتھ میرے خلاف گواہی، میرے پاؤں میرے خلاف گواہی، زمین کے حصے زمین کے ذرات میرے خلاف گواہی، آسمان کے دروازے میرے خلاف گواہی، اتنے پختہ گواہوں کو جب دیکھے گا تو اس کا حشر بھی اس شخص جیسا ہوگا جو سلطان محمود غزنوی کے ساتھ رات کو ڈاکہ لگانے کے لیے آیا تھا کہ اب مکرنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی. اپنے ہاتھ جو اپنے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے، اپنے پاؤں جو اپنے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے، کافر تمہارے خوف کے کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہو جاتا، میں نے آج کا دن نہ دیکھا ہوتا. انسان حدیث میں آتا ہے اپنی انگلی کو چبانا شروع کرے گا اور پورا بازو چبا جائے گا. یا اللہ یہ کیا ہو گیا، کیسی میرے خلاف گواہی دی جا رہی ہے، آج اس کے سوا کوئی چارہ نہیں. یا اللہ اگر تیری رحمت مجھ پر نہیں ہوگی تو میری بچت کی کوئی صورت نہیں ہوگی. مولانا روم لکھتے ہیں اگر وہ معافی دینے پہ آئے تو بادشاہ کی داڑھی ہل جائے، کوئی عمل دنیا کا کیا ہوا کام آ جائے، اللہ کو کوئی بات پسند آ جائے تو علیحدہ بات ہے، ورنہ وہاں بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے. اس لیے بس ایک بات کو دل کی تختی پر لکھ لیجئے گا، کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کرنا نہیں، کسی نیکی کو چھوٹی سمجھ کے چھوڑنا نہیں. بس تقریر میری ختم ہوئی. کسی گناہ کو ہلکا سمجھ کے کرنا نہیں، کیونکہ گناہ کتنا ہی چھوٹا ہو مالک کی نافرمانی ہے، لہذا وہ بڑا ہی بڑا ہے. گناہ کی مثال ماچس کی تلی کی طرح ہے. جس طرح سلائی ایک ذرے کے برابر اس کے اوپر مسالہ ہوتا ہے مگر بڑے سے بڑے مکان کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے، گناہ کی مثال چنگاری کی طرح ہے. چنگاری کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو
مکان کو جلا کر خاکستر کر دیا کرتی ہے۔ لہٰذا گناہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو وہ اللہ کی نافرمانی ہے، اگر مالک پکڑنے پر آ جائے تو بس انسان کی تباہی کے لیے وہ کافی ہو جاتا ہے۔ اس لیے کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کرنا نہیں اور کسی نیکی کو چھوٹی سمجھ کے چھوڑنا نہیں۔ اللہ تعالی زندگی کے ان چند لمحات میں جو توفیق عطا فرما دے بس اس کے در پہ آ جائیے۔ جو گناہ آج تک ہو گئے، جو خطائیں آج تک ہو گئی، جو غلطیاں آج تک ہو گئی، اللہ کے دربار میں معافی مانگ لیجئے۔ بار بار اس نے کہا ہے اجیبو دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی، جب مانگنے والا اس سے مانگتا ہے تو وہ اس کو عطا کرتا ہے۔ جب کوئی اس کے در پہ آ جاتا ہے چاہے ساری زندگی گناہوں میں گزاری ہو، بس ساری زندگی کے گناہ اور ندامت کا ایک آنسو، جی ساری زندگی کے اور ندامت کا فقط ایک آنسو۔ میں تو یہ سمجھا ہوں حزین دامن جو بھگو دے پانی، عجیب شعر ہے کسی شاعر۔ میں تو یہ سمجھا ہوں حزین دامن جو تر کر دے بھگو دے وہ پانی ہے، آنسو تو فقط ایک قطرہ ہے جو پلکوں پہ تڑپے اور بہہ نہ سکے۔ زیادہ رونا ضروری نہیں، بس ندامت سے نکلا ہوا ایک آنسو بھی انسان کی زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے، ساری زندگی کے گناہوں کا کفارہ ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ شرط صرف اتنی ہے، تقدیر تو پتھر کی بھی بدل سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ اس کو دل سے تراشا جائے، جو یہ مت سمجھا جائے کہ میں گناہگار ہوں، میری کہاں سنتا ہے، جو شکستہ ہے وہ عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، یہاں ٹوٹے ہوئے دل کی قدر زیادہ ہے۔ جو شکستہ دل کے ساتھ اس کے در پہ آ جاتا ہے، مانگ لیتا ہے، بس اس کا ایک آنسو ساری زندگی کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ حسن بصری کے محلے میں ایک شخص رہا کرتا تھا، والدہ کا بڑا نافرمان تھا۔ والدہ بار بار حسن بصری کے پاس جاتی، حسن بصری آتے سمجھاتے، مگر نوجوان کوئی بات نہیں سمجھتا تھا۔ والدہ بھی اکتا گئی، حسن بصری بھی اکتا گئے۔ ایک دن والدہ صاحبہ آئی تو حسن بصری نے کہا میں اس سے متعلق کچھ بات نہیں کرنا چاہتا، آئندہ مجھے اس سے متعلق کچھ نہیں کہنا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بچہ بیمار ہو گیا۔ بیماری کی حالت میں ایک دن اپنی والدہ کو کہا اماں جان میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہتا ہوں، حسن بصری کے ہاتھ پہ توبہ کرنا چاہتا ہوں اور چل کر جا نہیں سکتا، آپ ذرا حسن بصری سے درخواست کیجئے کہ وہ آ جائے۔ حضرت حسن بصری اپنے عبادت خانے میں ہیں، والدہ صاحبہ نے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ میرے بیٹے کا آخری وقت ہے، توبہ کرنا چاہتا ہے، آپ مہربانی فرمائیں ہمارے گھر آ جائیں۔ حسن بصری نے کہا وہ بڑا بدبخت ہے، میں آپ کے گھر نہیں جا سکتا اور میں نہیں جاؤں گا، اور اگر وہ مر جائے تو میں اس کے جنازے میں بھی شریک نہیں ہوں گا۔ یہ کہہ کے والدہ کو جواب دے دیا۔ میں نے ہزاروں بار اس کو سمجھایا، اس نے میری بات سمجھنے کی کوئی کوشش نہیں کی، جاؤ میں نہیں جانا چاہتا۔ والدہ صاحبہ واپس چلی گئی اور کہا بیٹا تجھے بارہا سمجھایا، تو ایسا بدبخت ہے کہ حسن بصری نے نہ صرف یہ کہا کہ میں جاتا نہیں، بلکہ اس نے یہ کہا کہ میں نے تمہارے جنازے میں بھی شرکت نہیں کرنی۔ اس نے کہا اماں جان پھر میری بات سن لیجئے، میری زندگی کی آخری نصیحت ہے، اس پر عمل کر لیجئے۔ اماں جان میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں، لیکن ایک گزارش کرتا ہوں جب میرا انتقال ہو جائے، اس توبہ پر میرا انتقال ہو جائے
پھر حسن بصری سے کہنا کہ میرا جنازہ پڑھے، اور اگر حسن بصری میرا جنازہ نہ پڑھے تو پھر اماں جان میرا جنازہ نہ پڑھنا، مجھے قبر میں دفن نہ کرنا، بلکہ میری لاش کو چوک میں ڈال دینا تاکہ کتے میری لاش کو نوچ ڈالیں، دنیا کے سامنے میں عبرت کا نشان بن جاؤں۔ حسن بصری کے بارے میں یہ وصیت کرتے ہوئے نوجوان کا انتقال ہو گیا، کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ حسن بصری کی والدہ پھر حسن بصری کے پاس پہنچی، بچے کی والدہ پھر حضرت حسن بصری کے پاس پہنچی۔ حسن بصری نے پھر انکار کر دیا اور کہا کہ میں کسی صورت اس بدبخت کے جنازے میں شرکت نہیں کروں گا۔ حسن بصری یہ کہہ کے اپنے خلوت خانے میں چلے گئے۔ والدہ صاحبہ رات ہونے کا انتظار کرنے لگی کہ رات کو جب لوگ سو جائیں گے بچے کی لاش کو لا کر چوک میں ڈال دوں گی۔ ماں رات کا انتظار کر رہی ہے کہ رات ہو جائے، بچے کی لاش کو اٹھاؤں اور چوک میں ڈالوں۔ اتنے میں دروازہ کھٹکتا ہے، مائی صاحبہ باہر آتی ہیں، باہر حسن بصری موجود ہیں۔ پوچھا حسن کیسے آئے ہو؟ کہا نوجوان کا جنازہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں، اس کو غسل دینے کے لیے آیا ہوں، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی ہے اور آپ علیہ السلام نے فرمایا تم اتنے بڑے کب سے ہو گئے ہو جو میرے امتیوں کو میرے رب سے ناامیدی دلا رہے ہو، ان کو مایوس کر رہے ہو۔ میں اس کا جنازہ بھی پڑھوں گا اور جو اس کے جنازے میں شریک ہوگا آج اس کو بھی معاف کر دیا جائے گا۔ جو شکستہ ہے وہ عزیز تر ہے، نگاہ آئینہ ساز میں یہاں ٹوٹے ہوئے دل کی قدر زیادہ۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر۔